السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 9 نومبر کو ہماری قوم شاعر مشرق علامہ اقبال کا یوم پیدائش مناتی ہے۔ اسی مناسبت سے ہم نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے کہ اس چیز کا جائزہ لے سکے کہ علامہ اقبال کے افکار کا ہمارے معاشرے پہ کیا اثر پڑا ہے۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب طالب محسن صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طالب صاحب، علامہ اقبال ہماری فکری روایت میں ایک 20ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم، محقق، شاعر انہیں سمجھا جاتا ہے اور ان کے اثرات بھی بہت دور رس دکھائی دیتے ہیں۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مذہبی حوالے سے ان کا کیا اثر آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اقبال اس اعتبار سے تو کوئی بڑا نام نہیں ہے کہ انہوں نے جو مسلم علمی روایت ہے اس میں کوئی بہت بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہو۔ البتہ جو موجودہ زمانے میں اسلام کو چیلنجز درپیش تھے فکری سطح پر، وہاں اقبال کی ایک خدمت ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے نام سے، اور وہاں انہوں نے جو اس زمانے میں چیلنجز تھے، فکری چیلنجز تھے، ان کے اوپر کلام کیا ہے۔ میں نے کہا کہ یعنی مسلم اسکالرشپ کے حوالے سے ان کے کام کو ایویلیو کرنے کی بات کی، تو وہ اس وجہ سے کہ بھئی وہ کوئی فقیہ یا کوئی دائی یا اس طرح کی شخصیت نہیں ہے ہماری مسلم فکر میں۔ البتہ وہ ایک بڑے دانشور کے طور پر، ایک مسلم دانشور اور اسلام سے گہری محبت رکھنے والا آدمی، اور اسلام کی تہذیب اور اس کی فکر اور اس کے پیغام کی خدمت اور اس کی بقا کے لیے سوچنے والا ذہن۔ تو اس اعتبار سے اقبال کی ایک بڑی حیثیت ہے، اور اقبال کے بڑے غیر معمولی اثرات ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ ان کے جو ہمارے سماج پر، ہماری فکر پر اثرات ہیں وہ بہت غیر معمولی ہیں۔ اور پاکستان بننے کے بعد تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو ایک بڑے فکری رہنما کے طور پر نمایاں حیثیت حاصل ہوئی، اور پاکستان کے لوگوں نے ان کو اپنے شاعر کے طور پر، قومی شاعر کے طور پر ان کو رجسٹر کیا، اپنے شعور میں بھی، اپنے ذہنوں میں بھی، اپنی تاریخ میں بھی۔ تو اس اعتبار سے وہ پھر غیر معمولی حیثیت رکھتے ہیں پاکستانی معاشرے کے تناظر میں۔ رہی یہ بات کہ بھئی اقبال کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کس طرح کا ہے، کس رخ پر ہے، تو اس میں میرا جہاں تک مطالعہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دور جدید ہے اس کے اٹھائے ہوئے سوالات اور ان کے جواب میں مسلمانوں کو کس رخ پر کام کرنا چاہیے، کس رخ پر محنت کرنی چاہیے، اس میں اقبال نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اس ذہن کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ ان کی باتیں، ان کے کام سے اس رخ پر امت میں کام کرنے والے لوگ پیدا ہوں، اور اس حوالے سے جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کریں۔ یعنی جس طرح آپ نے پہلے ذکر کیا کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ، کہ مذہبی فکر کا جو ہے نا وہ احیاء ہونا چاہیے، ان کی نظر میں یہ اس کی نوعیت کیا ہے؟ مذہبی فکر وہ کسے سمجھتے ہیں اور اس کے احیاء سے کیا مراد لیتے ہیں؟ اقبال کے ہاں جو چیز مجھے غالب نظر آتی ہے وہ ہے مسلم امہ کا گلوبل کریکٹر کیا ہے۔ یعنی اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں مبعوث ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو دیے ہوئے کام کو عالمی سطح پر اس میں اپنا کردار ادا کریں، اور اسی پہلو سے وہ ریکنسٹرکشن میں بات کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ جو انسانی فکری سفر ہے اس میں مسلمانوں کی خدمات کیا ہیں اور کیا ہونی چاہیے، اور اسلام کس طرح مددگار ہے انسانیت کے اس سفر کو آگے بڑھانے میں۔ اور وہ یعنی گلوبل لیول پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے، اور اس میں مسلمانوں کا رول کیا ہے۔ صحیح۔ تو علامہ اقبال کے ساتھ جو علامہ کی نسبت ہے اس کی پھر کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ صرف ایک دانشور تھے، علامہ عام طور پہ جو ہے وہ ایک مذہبی عالم کے ساتھ اس کی نسبت پائی جاتی ہے۔ اصل میں تو جو ڈاکٹریٹ ہے انہوں نے کی، تو ڈاکٹریٹ کا جو کے نتیجے میں بندے کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کا لفظ ایڈ ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں اس کا مترادف کیا ہے؟
یعنی ڈاکٹر کے لفظ کا مترادف کیا ہے، تو اس کے لیے ترجمہ کیا گیا علامہ سے۔ تو اس کا اصل بیک گراؤنڈ تو یہ ہے، یعنی ڈاکٹر کے بجائے اردو میں لفظ علامہ جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ جب یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا ڈاکٹر کے ترجمے کے طور پر، تو پھر علماء کے ہاں بھی بڑے علماء کے لیے یہ لفظ، کیونکہ اس میں معنی تھے، علام کا لفظ عربی میں جو صیغہ ہے، وزن ہے، اس میں بہت زیادہ علم رکھنے والے کے معنی ہیں، تو اس نسبت سے پھر یہ علماء کے ہاں بھی یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن اقبال کے ہاں یہ لفظ جو ہے وہ ڈاکٹر اقبال کے بجائے اس کے مترادف کے طور پر استعمال ہوا۔ جی ٹھیک، تو یہ جو کام ہے ان کا، یعنی مذہبی فکر کا احیاء ہے، تو کیا ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس رخ پہ کام کیا یا ان کی ان تجاویز کو سنجیدہ لیا آپ کے نقطہ نظر میں؟ لیکن جو چیلنجز تھے وہ اقبال تو ان لوگوں میں سے ہیں جو چیزوں کو بہت پہلے دیکھ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ ظاہر ہے ہر قوم میں خال خال پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا جیسے نظام ہے کہ اس طرح کے بڑے جو ذہن ہوتے ہیں وہ ایک پیدا ہوتا ہے، پھر دوسرا پیدا ہوتا ہے، اور اس میں ایک بعض اوقات فاصلہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا جو بڑا دماغ ہے، اقبال سے پہلے وہ چند نام لیے جا سکتے ہیں ہماری 300-400 سال کی تاریخ میں، شاہ ولی اللہ جیسے ہیں، یا اور بھی لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک یعنی ایک بڑا دماغ ہے، بڑا ذہن ہے اقبال، اور انہوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ کیا چیلنجز ہیں جو مسلم فکر کو درپیش ہیں، اور یہ مزید طاقت کے ساتھ آگے جا کر سامنے آئیں گے۔ تو علماء کے ہاں جو پہلا رد عمل ہے وہ تو قبول نہ کرنے کا ہے، اور یہ کوئی میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عام ذہن ہوتا ہے وہ کمفرٹ زون میں رہنے کو فوقیت دیتا، ترجیح دیتا ہے، اور وہ جو خطرات ہوتے ہیں یا چیلنجز ہوتے ہیں ان کو ایوائڈ کرنے کی نفسیات اس کے ہاں پہلے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جو بڑے ذہن ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ان کو فیس کرنا پڑے گا اور ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں سامنے کھڑے ہوں گے، مقابلہ نہیں کریں گے تو ہم شکست کھا جائیں گے اور ہم میدان سے بے معنی ہو جائیں گے، میدان میں ہماری حیثیت نہیں رہے گی۔ تو اقبال اس طرح کا ذہن ہے اور انہوں نے اس کو محسوس کیا، اور وہ سوالات جو تھے وہ ایک حقیقت تھی، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ کوئی خیالی بات تھی یا کوئی غیر حقیقی بات تھی یا بہت زیادہ حساسیت کا اظہار ہوا تھا، نہیں، وہ ایک واقعہ تھا جس کو اقبال نے دیکھا اور اس کو بیان کیا، تو اس کا جواب تو دینا ہی تھا۔ چنانچہ ہمارے ہاں پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ان چیلنجز کو قبول کیا ہے اور ان کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ جواب کتنا صحیح ہے، کتنا کارآمد ہے، اس کے نتائج کیا نکلے ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں، کس حد تک اس کو قبولیت ملی ہے، نہیں ملی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ ہاں، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی تک ہم جو اس کو کہتے ہیں نا سنتھسس، جی، اس تک ابھی نہیں پہنچے، ابھی تک ہم ارتقائی مراحل ہی میں ہیں، تھیسس اور اینٹی تھیسس میں ہیں، وہ ابھی چل رہے ہیں چیزیں، یعنی کچھ وہ ڈائلیکٹکس ابھی چل رہا ہے، ابھی ڈائلیکٹ ہے، یعنی جدال جاری ہے، جدال ابھی جاری ہے۔ تو ممکن ہے آگے کچھ اور وقت لگے، کیونکہ ہمارے ہاں بھی جیسے ہمارا ادارہ ہے اس میں بھی بہت سارا کام ہوا ہے، اور بہت بڑی چیزیں جو ہیں ان کو ریزالو کیا گیا ہے، سوالات کے جواب دیے گئے ہیں، اور ابھی جو ایک بڑا کام باقی ہوتا ہے وہ یہ کہ کسی بھی فکر کو، اب اقبال کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو اقبال کی ریکنسٹرکشن جو ہے اس میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے خال خال لوگ واقف ہیں، چیدہ چیدہ لوگ واقف ہیں، جو اس کا جو بہت بڑا پھیلاؤ ہے وہ نہیں ہوا، یعنی وہ تو جی، جیسے خود علامہ کے پیش نظر بھی یہی تھا انگلش میں لیکچرز دینے کا، کہ خاص طور علماء جو ہے کیونکہ وہ مس انڈرسٹینڈ نہ کر جائیں، ان کے غالباً خطبات کے جو مخاطبین تھے وہ مغرب زدہ پڑھے لکھے جو نوجوان تھے وہ غالباً تھے،
ان کی خود بھی یعنی ان کے ہاں یہ احتیاط رہی ہے. ہاں انہوں بھی میڈیم جو اختیار کیا اس کے لیے، اس میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک خاص طبقے کو مخاطب بنا رہے ہیں اور انہی کو چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو اور وہ صحیح رخ پر سوچیں. لیکن یہ جو چیلنجز ہیں ان کا جواب تو ہر سطح پر آنا چاہیے نا، کیونکہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کیا روح اثر ہوتی ہے اس سے لوگ واقف ہوئے بغیر بھی متاثر ہوتے ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ پڑھیں گے، مقابلہ کریں گے، سامنے آئیں گے تو تب نہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے چیزیں فلٹر ہو کے نیچے تک جا رہی ہوتی ہیں. تو اس کی بہت ضرورت تھی اور ہے کہ جو چیلنجز ہیں ان سے ایک بڑی یعنی بڑے لیول پر ان کو بتایا جائے، پہنچایا جائے. اور ہم تو چونکہ اس میدان میں ہیں تو نوجوان جو آتے ہیں ہمارے پاس سوالات کرتے ہیں تو اس سے بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ بھئی ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے دل و دماغ میں اتری ہوئی ہے لوگوں کے ہاں. جو سوالات ہیں وہ لوگوں کے ہاں موجود ہیں. تو ہمارے علماء کے ہاں اتنے بڑے لیول پر آگاہی نہیں ہے، یعنی روایتی علماء کی بات کر رہا ہوں جو دینی مدارس سے پڑھ کے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ہاں اتنے بڑے لیول پر آگاہی نہیں ہے. لیکن جو لوگ ان میں سے آگے بڑھتے ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر ان کے ہاں شعور بھی ہے اور وہ جواب بھی دے رہے ہیں. تو عوام کی سطح پہ جو ان کا مذہبی اثر ہے، جس طرح کے اشعار کے صورت میں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یعنی کہ بالکل عام آدمی بھی اس سے ایک ربط پیدا کرتا ہے. تو اس سطح تک کیا اقبال کے پیش نظر عوام کی سطح شاعری تک محدود تھی اور خطبات جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے تھا؟ یعنی شاعری جو ہے عوام میں اس کا جو مذہبی رخ ہے کیا وہ ہائی جیکٹ ہے یا وہ ویسے ہی پہنچا ہے جس طرح اقبال کی انٹینشن تھی؟ اچھا، اقبال کی شاعری کا جو مقبول حصہ ہے، ایک تو اقبال کی شاعری کا وہ حصہ ہے نا جس میں اس کے بعض افکار بیان ہوئے اور اس کے جو بعض تعبیرات ہیں زندگی کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں اور انسان کے بارے میں، وہ اس میں بیان ہوئی ہیں. ذرا فکری لیول کا کام ہے اس میں، تو وہ تو اتنا پاپولر نہیں ہے. وہ لوگ ان کو اب تو جیسے بال جبریل کی جو نظمیں اور غزلیں ہیں بنسبت ضرب کلیم کے وہ زیادہ پاپولر ہیں. ہاں، زیادہ پاپولر ہیں. اور ایک تو اقبال کا جو اسلوب ہے اس میں جو شکو ہے وہ عام آدمی کو متاثر کرتا ہے. اور ایک پھر یہ ہے کہ اس کو چونکہ بہت بڑی پذیرائی حاصل ہے پاکستان میں بھی اور ایران میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں بھی اردو بولی جاتی ہے یا فارسی بولی پڑھی جاتی ہے وہاں اقبال کو، اور پھر مغرب نے بھی اس کو ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں اور بڑی حیثیت دی ہے مغربی علمی اداروں میں بھی اس کو. ایک تو یہ عام آدمی کا اس پر بہت اثر ہوتا ہے، عام آدمی متاثر ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں سے کہ فلاں آدمی جو ہے ہمارا، اس کو یہ شہرت حاصل ہے، یہ مقام حاصل ہے، یہ عزت حاصل ہے، اور اس سے وہ متاثر ہوتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے، محبت سے بھی دیکھتا ہے اور اس کے اثرات بھی قبول کرتا ہے. تو جو اقبال کی پاپولر شاعری ہے اس میں جو پیغام ہے عام آدمی کے لیے وہ ہے احیاء ملت کا. یعنی تم دوبارہ اپنے عروج کو، عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کرنے کی جو خواہش ہے اس کو توانا بناتا ہے اقبال اپنے کلام سے، اور جو شکست خوردگی کی حالت ہے اس کو دور کرتا ہے. تو یہ دو کام جو ہیں یہ اقبال کی شاعری سے ہوتے ہیں. یعنی اقبال کو پڑھنے والا نوجوان جو ہے وہ دو چیزوں کو ضرور حاصل کر لینا چاہیے اس کو. ایک تو یہ کہ وہ جو ہماری شکست خوردگی کی حالت ہے اس کے جو نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں اس سے وہ نکلے اور اس کے اندر ایک بڑا جذبہ پیدا ہو، دوبارہ جی اٹھنے کا، دوبارہ احیاء کا جذبہ پیدا ہو. تو یہ میں اس کو جیسے وہ خود بیان کرتے ہیں کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو یہ اقبال کی جو بات اس کے اثرات ہوتے ہیں اور لوگوں میں ایک امید اور ایک لگن اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کچھ کرنے کا، آگے بڑھنے کا، آگے بڑھانے کا. اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو جب
قومیں زوال کا شکار ہو جاتی ہیں تو وہ ایک حالت میں چلی جاتی ہیں، وہ ہے خود غرضی، یعنی اپنے وجود کی بقا کا مسئلہ۔ تو اقبال کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہ یعنی ہمیں مسلمانوں کو، خاص طور پر بر صغیر کے مسلمانوں کو اس نے اس سطح پر گرنے سے بچا لیا، اور اس نے ہمیں دوبارہ ملت کے ساتھ، دوبارہ اپنے دین کے ساتھ، دوبارہ بڑے مقاصد کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کا سامان۔ یہ شعر بھی ہے اس میں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اور یہ کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے اشعار ہیں اقبال کے جس میں وہ یہ والا پیغام دیتا ہے، اور میں نے خود دیکھا ہے، اپنے اوپر بھی دیکھا ہے اور لوگوں کے اوپر بھی دیکھا ہے کہ جو اقبال کو پڑھتے ہیں وہ ایک زندگی پیدا کرتے ہیں اپنے اندر۔ تو وہ جو ہے اقبال کا جو پیغام ہے، زندگی بخش پیغام، کہ فرد کی سطح پر مرنے اور گرنے کے بجائے وہ ایک جو سماج اور مسلم امت کے فرد کے طور پر جینے کا ڈھب اس کو آ جاتا ہے، یا اس کی طرف اس کا رخ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ تو ایک ان کے مذہبی اثرات آپ نے بیان کر دی، ان کی جو فکر ہے، شاعری ہو، چاہے ان کے خطبات ہوں یا خطبہ الہ آباد ہو، یا اس طرح کی ایک ان کا سیاسی رول بھی ہے بحیثیت مسلم لیگ کے رہنما کے بھی، تو اس کے اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں سوسائٹی پہ؟ دیکھیں، اقبال جو ہیں وہ جس زمانے میں بات کر رہے ہیں وہ زمانہ جو ہے وہ انگریزوں کے اقتدار کا زمانہ ہے۔ اس کے امکانات بہت پہلے سے لوگوں کو نظر آ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ انگریز یہاں سے چلے جائیں گے، اور یوں ہی یہ خیال لوگوں کو آیا کہ انگریزوں کا اقتدار جو ہے وہ ایک وقت پہ ختم ہونے والا ہے، تو یہ ہمارے اس زمانے کے بہت سارے لوگوں نے اس پر لکھنا شروع کیا، بولنا شروع کیا کہ بعد کا سیاسی ڈھانچہ کیا ہوگا، بعد میں جو یہاں گروہ آباد ہیں، ہندو ہیں، مسلمان ہیں اور دوسری اقلیتیں ہیں، ان کا رول کیا ہوگا اس نظام میں، اور اس کے اور خاص طور پر مسلمانوں کا معاملہ بڑا تھا اس پہلو سے کہ ان کا جو آبادی میں حصہ ہے وہ بہت بڑا تھا، اور کچھ علاقے ایسے تھے کہ جن میں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ تھی، یعنی اکثریت ان کو حاصل تھی۔ تو یہ جو ہمارا ڈیموگرافی جس کو کہتے ہیں، وہ کچھ تقاضے پیدا کر رہی تھی کہ اس کو کس رخ پر ڈیولپ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس سوسائٹی کا نقشہ کیا ہوگا، کیونکہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ انگریزوں کے جانے کے بعد جو مغل سٹیٹ ہے وہ بحال ہو جائے گی، وہ تو بحال نہیں ہو سکتی تھی۔ اب پوری دنیا میں غالباً بادشاہ سے لوگ جمہوریت کی طرف جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ ایک تو پہلو یہ تھا، دوسرا پہلو یہ کہ ہندو انگریزوں کے آنے کے بعد بہت بڑی سیاسی تنظیم پیدا کر چکے تھے، اور ان کا ایک پورا رول تھا ہندوستان کی سیاست میں، اور وہ اپنا ایک کردار کانگریس کی شکل ایک سیاسی شناخت پیدا کر چکے تھے، اور اسی طرح باقی مسلمانوں کے ہاں بھی اس طرح کا تھا، اور باقی گروہوں کے ہاں بھی کچھ نہ کچھ شکلیں اس کی موجود تھیں۔ پھر یہ کہ جو مسلمان ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کی جو اس وقت کی صورتحال ہے اس میں بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا اقتدار میں حصہ کیا ہے۔ جو اصل سوال ہے وہاں وہ یہ زیر بحث ہے کہ مسلمانوں کا اقتدار میں حصہ کیا ہے، اور تو اس پر اقبال نے ایک بہت اچھی تجویز دی اس زمانے میں، اور لیکن اتفاق کہہ لیں یا کہہ لیں بعض غلطیوں کا نتیجہ کہہ لیں جو سیاستدانوں سے ہوئی ہیں، اقبال کی تجویز آگے نہیں بڑھ سکی، اور اس کی ایک دوسری شکل پھر وجود میں آ گئی جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کی شکل میں دو ملک، بلکہ اب تو 3 ملک ہیں، بنگلہ دیش اور بھارت اور پاکستان۔ تو یہ شکل اس کی بن گئی۔ یہ ہے کہ بھئی آئیڈیا کیا ڈیولپ ہوا، اور یہ آئیڈیا اقبال کے ہاں ہے، ایک آئیڈیا ہے، ایک آئیڈیا مودودی صاحب نے پیش کیا، اس سے پہلے سر سید بھی کوئی آئیڈیاز پیش کر چکے ہیں، یعنی یہ ایک مسلسل عمل ہے جو ہو رہا ہے ہندوستان میں کہ بھئی انگریزوں کے جانے کے بعد کیا صورت ہوگی، اور اقتدار کس طرح منتقل ہوگا، اور یہاں کے جو بڑے گروہ ہیں
جو سیاسی معنی رکھتے ہیں ان کا اس میں حصہ کیا ہوگا اور کیسے وہ ہوگا. تو اس میں اقبال کی تجویز ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اپنی اصل صورت میں جیسے کہ وہ بیان ہو رہی ہے، اب تو ہم نے یہ کہہ دی نا کہ ہم نے آسانی کر لی ہوئی ہے اپنے لیے کہ پاکستان کا خواب دیکھا تھا اقبال نے. حالانکہ ان کا جو خطبہ الہ آباد ہے اس میں جو تجویز ہے وہ اس طرح کی کسی ملک کی تجویز نہیں ہے جس طرح کا ملک پاکستان اس وقت ہے. لیکن ظاہر ہے یہ تو تاریخ کا پہیہ کس رخ پر چلتا ہے اور کیا واقعات ظہور میں آتے ہیں اس کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ اقبال دیکھ سکتے تھے نہ کوئی اور دیکھ سکتا ہے. یہ تو اللہ کے علم میں ہے. بہرحال تاریخ کے پہیے نے جو گھوما ہے اور اس کے نتیجے میں ہندوستان 2 ملکوں میں تقسیم ہوا، 2 انڈیپینڈنٹ ملکوں میں تقسیم ہوا، اور ظاہر ہے اب ہم اسی میں جی رہے ہیں اور اس کو اپنے وطن کے طور پر دیکھ رہے ہیں. تو لیکن یہ بات ہے کہ اقبال نے اس وقت کے مسئلے کو ایک بڑا اچھا حل دینے کی کوشش کی کہ بھئی اس طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اقبال کے ادبی اور تہذیبی اثرات یعنی ہماری قوم پہ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ نظر آتے ہیں کہیں پہ؟ ایک تو ادبی پیور اکیڈیمیا کے سینس میں بات کر رہا ہوں، ایک تو وہ کہ جس طرح انہوں نے شاعری کو جو ہے زلف و رخسار سے نکال کے وطن اور مذہب اور فلسفہ اور ایک آفاقی کلام بنانے کی کوشش کی ہے، ایک وہ، اور دوسرا تہذیبی حوالے سے کیا اثرات آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں اقبال جو ہیں وہ بطور شاعر اگر میں دیکھوں تو یہ بحث تو ہمارے ادبی حلقوں میں ہوتی رہے گی کہ اردو کا سب سے بڑا شاعر کون ہے، غالب ہے، اقبال ہے یا میر ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو اردو شاعری ہے اس کے سب سے بڑے 3 نام اگر لیے جائیں تو ان میں اقبال آتا ہے. اور یہ اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کس کو پہلا قرار دے، لیکن یہ ایک بہت بڑا مقام ہے کسی بھی فنکار کے لیے کہ اس کو کوئی روایت اپنا سب سے بڑا آدمی قرار دے. ادب یعنی اردو ادب کی جو روایت ہے اس میں اقبال سب سے بڑا نام ہے شاعری میں، اور اس کے بہت گہرے اثرات ہیں. یعنی میں بعض اوقات بعض شاعروں کو میں جب سنتا ہوں ان کی باتیں سے سنتا ہوں تو وہ اقبال کو ایک فنکار کے طور پر ایک ایسی جگہ پر دیکھتے ہیں کہ جس کو اچیو ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی اتنا بڑا اس کو نام دیا جاتا ہے، حیثیت دی جاتی ہے. تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال جو ہے اس کے علامتیں، اس کی تشبیہیں، اس کے استعارے، اس کی ترکیبیں وہ ہماری شاعری کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں. یعنی ایک بڑا ادبی کام جو ہے وہ ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ وہ اپنے آگے آنے والے تخلیق کاروں کو کچھ یعنی دائروں میں باندھ دیتا ہے، کچھ رسیوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے. اس میں جیسے تقابل تو نہیں ہے لیکن سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے عربی ادب کو صدیوں تک سر نہیں اٹھانے دیا. یعنی ایک سینس میں کہہ لیں کہ عربی ادب کو عجمی بنائی رکھا. مطلب اس کو اتنا زیادہ گیپ تھا کہ وہ جو ہے وہ کوئی بڑا ادب پیدا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. اتنا بڑا کام جو ظاہر ہے وہ تو خدا کا کلام ہے، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. تو اقبال بھی اپنے اس طرح کے اثرات کے پہلو سے گورننگ حیثیت رکھتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بعض شاعروں کو کہ وہ اقبال کے اسلوب کو، اقبال کے رنگ کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی بڑا ابھی تک شخص نہیں سامنے آیا کہ جو جس کو ہم کہیں کہ بھئی یہ اس کی جگہ پر ہے. جیسے اقبال نے خود رومی کے بارے میں کہا، نہ اٹھا کوئی عجم کے لالاداروں سے. بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح کی کیفیت ادھر بھی ہے. تو ایک تو اقبال کا یہ مقام اور حیثیت ہے ادبی اعتبار سے. دوسرا یہ کہ اقبال نے، آپ نے تو کہا نا کہ اقبال نے جو فلسفے کو اور اس کو موضوع بنایا ہے، ملت کے مسائل کو اور فکر کو، میں اگر فنی پہلو سے دیکھوں تو جو ہماری شاعری ہے، فارسی شاعری ہے، اردو شاعری ہے، اس میں بھی تاریخ سے علامتیں لی جاتی ہیں. لیکن اقبال نے جیسے اس کو استعمال کیا ہے
تاریخی علامتوں کو، اور جیسے پرندوں کو ایک عقاب ہے، شاہین ہے، اس طرح کی. تو یہ غیر معمولی اس کا ہے، یعنی اس نے اس کو ایک بڑے مقام پر پہنچا دی. اس طرح کی اس نے نئے اسالیب دریافت کیے ہیں، نئی ترکیبیں دی ہیں اردو کو. تو ایک بڑا کنٹریبیوٹر ہے اقبال اپنے فن کے پہلو سے. اور کہتے ہیں، میں نے دیکھا تو نہیں، کہ جو شخص بھی دیکھتا ہے تاج محل کو تو اس پر ایک ہیبت طاری ہوتی ہے اس کا فن اور اس کی عظمت اور اس کے حسن کو دیکھ کے. تو اقبال بھی اسی طرح کا فنکار ہے کہ اس کے فن کو دیکھ کر بھی ایک رعب طاری ہوتا ہے انسان کے اوپر. انسان ایک دیکھتا ہے کہ بہت ہی بڑی چیز سے میرا. اچھا، بڑی چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے، یہ ضمناً میں بات کر رہا ہوں کہ آدمی جو ہے، انسان، اس کو جو چیزیں بڑا بناتی ہیں وہ بڑی چیزیں ہیں، یعنی بڑی چیزیں اس کو کھینچ کر اپنے قریب لاتی ہیں. تو اقبال جو ہے اس کا سب سے بڑا، جو اب تہذیبی اثرات کی ہم بات کریں تو اقبال کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ ہے، اور اس سے بہت فائدہ اٹھانا چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو بڑے انسان بننے کے سفر پر لے جا سکتا ہے. صحیح، جیسے ان کا ہے وہ شعر کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں تو نہیں جہاں کے لیے. تو اقبال کے ہاں یہ جو طاقت ہے اقبال کی، اس کو ہمارے ہاں بہت استعمال ہونا چاہیے کہ وہ آدمی کو، وہ جو ہے نا، وہ اقبال نے بانگ درا میں ہے نا کہ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. تو یہ تناسانی کیا ہے؟ یہ حیوانی سطح پر جینا ہے. تو اقبال جو ہے وہ شعور یا روحانی سطح پر جینے والا شاعر ہے، زندگی دینے والا شاعر ہے. تو اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. کیا ہم اقبال کو، یہ تو ہمارے تہذیبی اور اس بیک گراؤنڈ میں ہو گیا، کیا ہم اقبال کو بین الاقوامی سطح پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں جس طرح گوئٹے ہے، دانتے ہے یا رومی ہے؟ یعنی ایک بین الاقوامی شاعر اب ان کو تسلیم کیا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے اقبال کی کیوں نہیں؟ بڑے فخر سے پیش کر سکتے ہیں. یعنی اقبال کسی بھی اعتبار سے اس کو اگر، یعنی اس کو ایک شاعر کے طور پر پیش کرنا چاہیں، اس کو ایک مفکر کے طور پر پیش کرنا چاہیں، اس کو ایک مصلح کے طور پر پیش کرنا چاہیں، تو ہر اعتبار سے وہ عالمی سطح کی شخصیت ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. تو ہمارے لیے سرمایہ فخر ہے اقبال. اور ہماری پاکستان، ملت پاکستان اگر کہا جائے تو ملت پاکستان کی بنت میں جتنا حصہ اقبال کا ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا. اگر اس کو کیا جائے، اسیس کیا جائے، تو سب سے زیادہ حصہ اقبال کا بنے گا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ طاہر صاحب. بہت شکریہ خواتین و حضرات. اقبال کے اوپر یہ ہماری تعارفی نشست تھی. انشاءاللہ ان کے افکار کا مزید مطالعہ کرنے کے لیے ہم مزید نشستوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.